تراویح پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یاد رکھیے کہ ایک دن بھی جس نے تراویح چھوڑی، یہ تراویح چھوڑنا اس کا اچھا کام نہیں ہے، اس نے برا کیا۔ آپ تراویح پڑھیں گے اور اگر محلے کی مسجد میں ختم قرآن کا سلسلہ ہے تو تراویح پڑھنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ 27 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں باہر نکل آئے۔ اگر ان کا فعل یہ صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بات پہ غضب نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملاری صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تم تو کہتے ہو نا کہ تراویح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ جی ہاں، رسول علیہ السلام نے پڑھایا اور 2-3 دن تک صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھا۔ علیہ السلام نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور صحابہ اس کے انتظار میں وہاں بیٹھا تھا نا۔ تو جب رسول علیہ السلام نے نکلا تو انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے تمہارے جو شوق تھا ہم نے دیکھا، لیکن میرا ڈر تھا کہ اس طرح نہ ہو کہ تم پر فرض نہ ہو، اس لیے ہم نکلے۔ صحیح۔ یہ تو کوئی ثابت ہوتے نا کہ تراویح رسول علیہ السلام نے 2-3 دن جماعت پڑھی ہے، پھر باہر نہیں نکلا، خشیت ان لا یکتب علیہم، کہ تاکہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ یکتبہ کا معنی ہے کہ تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے، یکتبہ کا معنی فرض نہ ہو جائے۔ تم کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے، یہ کتبہ یکتبو قرآن کریم میں ہم بار بار آیا ہے، اور مطلب ہے کہ فرض ہونا، جیسا کہ آیا ہے کتب علیکم القتال کتب علیکم الصیام، اس طرح کتبہ میں معنی فرض ہونا۔ یہ کہ تم اس کا معنی کرتے ہو کہ عذاب تم پر نازل نہ ہو، جو نماز کی وجہ سے تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ نماز تو اللہ کی کیسا اس کی وجہ سے اگر بدعت تو عذاب آ جاتا ہے۔ نماز سے وہ پڑھا اور رسول علیہ السلام نے اجازت بھی نہیں دیا۔ رسول علیہ السلام اگر نفل پڑھتے تھے تو صحابہ ان کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ جماعت ہے نا۔ رسول علیہ السلام نے ان کو اجازت دیا تھا، اس لیے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھا۔ تو علامہ صاحب آپ نے میری تقریر سنی آج نہیں سنی ہے؟ تھوڑا سا تو سنا۔ میں دوبارہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی میرے باتوں کو سنیں آپ اچھی طرح سے، دیکھیں روایات کو دیکھتے ہیں اور روایات کے روح سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جو نماز پڑھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ان کے اجازت سے پڑھی ہے یا بغیر ان کے اجازت کے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بجماعت نماز پڑھتے ہیں نا، آؤ پیچھے ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح ہوتا ہے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، اب میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں ایک بعد دیگری، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر صفحہ نمبر ہے، جلد کون سا ہے بھائی؟ جلد ہے نمبر 13، یہ صفحہ نمبر ہے 264۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعتہ یرغب الناس فی قیام رمضان، لوگوں کو حکم دیتے تھے، اصرار کرتے تھے کہ رمضان میں نمازیں پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو جماعت کے لیے جمع نہیں کیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے، اسناد صحیح علی شرط مسلم، اس کی سند بشرط مسلم صحیح ہے۔ ایک دلیل۔
دوسری دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے جب خود اس نے جماعت کرایا ہے، ابی ابن کعب کو حکم دیا ہے کہ یہاں پہ تراویح پڑھا دو، تو اس نے کہا نعم البدعہ. بدعہ کا مطلب ہی یہی ہے، فعل ما لم یسبق الیہ، وہ فعل جو حدیث ہو اس جیسا پہلے کسی نے انجام نہیں دیا ہو. یہ دوسری بات، ٹھیک ہے نا. اس کو میں دوبارہ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت مشہور ہے، معروف ہے. اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے 3 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہاں پہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وجوب نماز کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزید یہ نماز نہیں پڑھاتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے. دیکھیں یہ 2 طرح سے روایت ہے، ایک زید بن ثابت کی روایت ہے اور ایک عائشہ بنت ابی بکر کی روایت ہے. زید بن ثابت کی حدیث کو اور طرح سے ہے، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، اس میں ایک تفصیل ہے، وہ تفصیل بڑا اہم ہے. اور ایک عائشہ صاحبہ کی حدیث ہے جو اس میں وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے نماز نہیں پڑھا رہا کہ آپ پہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب ہو جائے گا. زید بن ثابت والی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے. یہ کتاب صحیح بخاری عبد الستار حماد صاحب کی ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 5 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 632 ہے، حدیث نمبر 611. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجر حجیرتاً بخصفت او حسیرا، کھجور کے شاخوں کا یا چٹائی کا انہوں نے ایک حجرہ بنایا تھا اس میں نماز پڑھنے کے لیے. جس شخص نے جماعت کرانی ہو نا وہ چٹائی کا چھوٹا سا کمرہ نہیں بناتا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي الیہا فتتبع الیہ رجال جاؤوا يصلون بصلاتی. اس میں کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے ان کو حکم دے دیا کہ تم آ کے میرے پیچھے نماز پڑھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، تتبع الیہ رجال، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اچھا دوسری روایات میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کو پتہ چلا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے. میں آپ کو وہ احادیث دکھا دوں. علامہ صاحب آپ کے اپنے کتاب بخاری میں، یہ کتاب بخاری میں واپس اس حدیث کی طرف آتا ہوں، زید بن ثابت کی جو حدیث میں نے شروع کی تھی حماد صاحب کا ترجمے کے ساتھ، اس کے واپس آتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، اس میں حدیث نمبر ہے 731. خوب آپ الحمدللہ عالم الدین ہے، آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے. عن زید بن ثابت حدیث نمبر 731 باب صلاۃ اللیل. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتاً، انہوں نے ایک کمرہ بنایا. قال حسبت انه من حصیر فی رمضان، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ چٹائی کا تھا اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے. فصلى فيها لیالی، اس میں کچھ رات وہ نماز پڑھتے تھے. فصلى بصلاتی ناس من اصحابہ، ان کے نماز کے ساتھ کچھ صحابہ نے اقتدا کیا. دیکھیں اگر امامت کرانی ہو نا چھوٹا سا کمرہ چٹائی کا نہیں بناتے، محراب میں جا کے نماز پڑھاتے. اچھا پھر مزید فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کچھ لوگوں نے اقتدا کیے بیٹھ گئے. یہ جماعت کا واضح ابطال ہے. فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دوران نماز یہ جماعت کو انہوں نے باطل کرا دیا. فخرج الیہم، پھر ان کے پاس کمرے سے باہر آئے اور کہا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس میں مدح نہیں ہے، اس میں تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اگر سوچ لیں تو اس میں مذمت کے بھی آپ کو بو استشمام ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا. قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے آپ کے فعل کو دیکھا ہے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ان کو مسجد سے نکال دیا. اگر یہ نبی صلی اللہ، دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جماعت کرایا ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے اس کے بعد باہر نکلے، ان کو مسجد سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف، زید بن ثابت جس میں سیکتب علیکم کا ذکر ہے.
تو وہ یہ ہے میرے بھائی کہ فتتبع الیہ رجال جاؤ یصلون بصلاته، یہ بھی بخاری ہے کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے آئے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. ثم جاءوا ليلة فحضروا وابتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہم. اگلی رات آئے، پہلی رات تو پیغمبر نے ان کو نکال دیا، اگلی رات آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہی نہیں نماز کے لیے، یعنی نماز تہجد کے لیے، نماز نوافل کے لیے، رواتب کے لیے نہیں نکلے. اچھا نہیں نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، لوگوں نے آوازیں بلند کرنے لگے اور دروازے کو کنکریاں مارنا شروع کر دی. حسبوا الباب، ان کے دروازے پر پتھر پھینکے صحابہ نے. یہ واضح طور پر میرے بھائی یہ بے احترامی ہے. کے لیے ہاں پتھر کس چیز کے لیے پھینکا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے توہین تو اس کے بلانے کے لیے، بلانے کے لیے، بلانے کے لیے بلایا. میں بھی کہہ رہا ہوں بلا، یہ توہین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پتھر پھینکنا. پتھر نہیں پھینکا نا، کس کے لیے؟ نماز یہ توہین. پھینکا. دیکھیں نماز، نبی سے پہلے ان کو نماز آتی تھی، صحابہ کو نماز جانتے تھے، بتوں کے پرستش کرتے تھے. جو نبی کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا جی، تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر میں، فعل میں، قول میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہیں، اگر انہوں نے اس یہ نماز کو نہیں پڑھنا چاہتے تو واضح بات ہے کہ یہ نماز باطل ہے. اور پتھر پھینکنا، رسول اللہ علیہ السلام نے تاخیر کیا اور تاخیر کی وجہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس وجہ سے تاخیر کیا. ان کو حق نہیں کہ پتھر پھینکے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ کٹکھٹاتے آواز بلند کرنے کا حرام ہے، پتھر پھینکنا حرام ہے، یہ بے احترامی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ آرام سے کٹکھٹاتے اور وہ ادب سے انتظار کر لیتے. تو انتظار طول پکڑا نا، تو اس کے بعد انہوں نے پتھر پھینکا. کوئی بات نہیں. اگر قرآن مجید کا حکم ہے کہ 3 دفعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ 3 دفعہ کٹکھٹاؤ، اگر جواب نہ واپس نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. سنت ہی یہی ہے، فرمان ہی یہی ہے. ان کو اتنا نہیں معلوم. ایک شخص آپ نے دروازہ کٹکھٹایا نہیں کھول رہا، 3 دفعہ کٹکھٹانے کا حق ہے، اس کے بعد آپ کو کٹکھٹانے کا حق نہیں، آپ کو واپس جانا. یہ تو پتہ نہیں کہ آیات پہلے سے نازل ہوا تھا یا بعد میں نازل ہوا اس واقعے. دیکھو بھائی یہ پتھر پھینکنا، اچھا میں ابھی حدیث پڑھنے دو. اگر ان کا فعل اچھا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ چلے گا آپ کو. دیکھیں فخرج الیہم وحسبوا الباب فخرج الیہم مغضبا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں باہر نکل آئے. اگر ان کا فعل یہ صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بات پہ غضب نہیں کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال پہ غضب نہیں کرتے، حرام پہ غضب کرتے ہیں، قبیح پہ غضب کرتے ہیں. تو آپ صحابہ کی جتنی صفائی پیش کریں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا فعل حرام تھا، باطل تھا. اچھا وہ غضب کے ساتھ آئے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اپنی حرکت پہ مصر ہو، یہ بھی تقبیح کے الفاظ ہیں. یعنی کل رات میں نے تم کو مسجد دیکھو بھائی، اگر ان کو ایک دفعہ مسجد سے نکال دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو ان کو واپس آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ غلط ہے کہ نہیں بھائی؟ ان کا فعل حرام اندر حرام ہے. تم ابھی تک اپنے حرکت پہ مصر ہو. حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، اب مجھے گمان ہوا ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے گا. یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے کہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے گا. دیکھو یہ پتھر، ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے محبوب اللہ کے نزدیک مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ یہ کریں کہ پتھر پھینک دیں ان کے گھر پہ. عذاب کا آنا یہاں پہ محتمل ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں سیکتب علیکم، قرائن یا قرینہ واضح موجود ہے کہ یہاں پہ جو یکتب علیکم آپ پہ لازم ہو جائے گا. یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ نماز واجب ہو جائے گا.
اب بولیں آپ. اچھا ہم نے کہا نا کہ سیکت کو بمعنی فرض ہے نا, اور صحابہ کا یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام ان کے لیے نکل جائے اور ان کے لیے نماز پڑھے. یہ تو اچھا کام تھا, صحابہ کا نیت بھی اچھا تھا, اس لیے عذاب کیسے نازل ہو جائے؟ نماز پر عذاب نازل ہو جاتے ہیں. پتھر پھینکنے پر, پتھر پہ جب ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں میں مسجد سے نکالا تھا نا, جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو, واپس کیوں آئے؟ پھر واپس آ کے آواز بلند کیا, یہ بے حرمتی. پتھر پھینکنا ہے بے حرمتی, کھانسنا شروع کیا بے حرمتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی آپ کو نہیں معلوم؟ پیغمبر کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی ان لوگوں نے, اقتدا کیے. یہ بھائی سب کے اپنے سے شریعت بنا رہے ہیں, یہ سب کے سب مجوز ہے نزول عذاب کے, کہ یہ مستحق ہو گئے عذاب نازل ہو جائے ان پر. تم صحابہ کے فعل کو غلط رنگ دے رہے ہو. صحابہ کے ہر کام میں نے جو پڑھا ہے آپ کی کتابوں سے پڑھا ہے, اپنے سے کچھ نہیں ملا ہے. علامہ صاحب یہ تم تو کہتے ہو ہماری کتابوں میں, تو وہ جو صحابہ کی تمجید اور توصیف ہے وہ تو بیان تو نہیں کرتے ہو نا. یہ تو اگر کوئی صحیح توصیف ہے تو ہم توصیف مانیں گے نا. کوئی صحابہ چاہو تو مانتے ہیں نا, یہ نہیں مانتے بھائی. یہ صحابہ کے یہ فعل ہم نہیں مانتے. صحابہ نے اچھے کام کیا ہم مانتے ہیں, صحابہ نے غلط کام کیا تو نہیں مانتے بھائی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا صحابہ کا فعل کیا. علامہ صاحب آپ پھنس گئے بھائی, آپ پھنس گئے. تراویح باطل ہے, پھنس گئے. تراویح بدعت ہے, ختم, توبہ کرو. آپ کل سے آپ نے تراویح نہیں پڑھ, گھر میں پڑھنا ہے. گھر میں پڑھنا ہے, اوکے. تراویح نہیں پڑھنا بھائی. پڑھا ہے دفعہ. ہاں وہ اجازت کے بغیر پیچھے نماز پڑھی ہے بھائی صاحب. اجازت کے بغیر صحابہ نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا. یہ چکر یہ ہے. مسجد سے نکالا. ہاں یہ کہا کس حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے؟ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم. ابھی میں نے حدیث دکھا دی کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ مسجد سے نکالنا ہے, جاؤ اپنے گھروں. مسجد خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, سب صحابہ مسجد میں نماز وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے اقتدا کیا, تہجد میں اقتدا کی, ان کو کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ مسجد سے نکالنا. یہ رسول اللہ علیہ السلام کو اس لیے کہا ہے کہ تم پر فرض نہ ہونا, تم پر فرض. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعمال بجا لاتے تھے. میں ابھی آپ کو دکھاتا دیتا ہوں کہ فرض نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھو یہ فرض نہ ہونا, میں نے کہہ دیا اس کے متعلق میں کل جو ہے تفصیل سے بات کروں گا. یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کار خیر پہ مواظبت کرے, مواظبت کی وجہ سے وہ واجب ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رواتب, نماز نوافل, نماز تہجد وغیرہ وغیرہ کتنی باتیں ہیں. ابھی میں نے عائشہ صاحبہ کی کتنی احادیث دکھا دی آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فعل بجا لاتے تھے اس کو دائماً بجا لاتے تھے, ہمیشہ بجا لاتے تھے. کوئی ان میں سے فرض نہیں ہوا, کوئی ان میں سے فرض نہیں ہوا بھائی. ملاحظہ فرمائیے فتح الباری بشرح صحیح البخاری, تالیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی, الجزء الثالث, یہاں پر صفحہ نمبر 13 میں ثم ان ظاہر الحدیث, وہ عائشہ کی جو حدیث ہے, انہو توقع, انہو صلی اللہ علیہ وسلم توقع, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی, ترتب فی افتراض الصلاة باللیل جماعتا علی وجود المواظبت علیہا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ اگر میں نماز تہجد میں جماعت کے ساتھ مواظبت کر دوں تو یہ واجب ہو جائے گا. وفی ذلک اشکال, یہ بہت مشکل بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے مواظبت کرنے سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سنن پر, صحابہ سنن پر مواظبت کرتے تھے, کوئی سنت, اس کی وجہ سے مستحب عمل واجب نہیں ہوا, تو یہ کیسے واجب بن سکتا ہے؟ جب رسول نے کہا ہے کہ تم پر واجب نہ ہو, اس ملاحظہ دیکھیں ولا پھر فرمایا فقد واظب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ على رواتب الفرائض وتابعه اصحابه ولم تفرض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کیا نوافل پر, صحابہ نے مواظبت کیا, یہ کبھی واجب نہیں ہوا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک بہت بڑا
آپ جانتے ہوں گے محدث ہیں آپ، کیمرہ آپ غلط نہ کریں نا، اپنا کیمرہ آپ کھیلتے ہیں کیمرے کے ساتھ۔ یہ طبقات الحفاظ ہے عبد الرحمن السیوطی کا، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 522 میں فرماتے ہیں عبد الرحمن السیوطی: والذی اقوله ان المحدثین عیال الان فی الرجال وغیرها من فنون الحدیث على 4، کہتے ہیں میرا عقیدہ یہی ہے کہ جتنے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پہ کتاب لکھتے ہیں، حدیث میں تحقیق کرتے ہیں، یہ سب کے سب عیال ہیں، محتاج ہیں 4 علماء کے، ایک حافظ مزی صاحب تہذیب الکمال، ایک حافظ الذہبی، ایک حافظ ابو الفضل العراقی کا عبد الرحیم ابن الحسین العراقی، ایک حافظ ابن حجر۔ یہ ابو الفضل العراقی حافظ ابن حجر کا شیخ ہے، استاد ہے، اس کی کتاب ہے طرح التثریب، ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے طرح التثریب فی شرح التقریب، تألیف الحافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی، حافظ ابن حجر کا استاد، جس کے متعلق فرمایا کہ یہ سب محدثین اس کے عیال ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 99، حافظ ابن ابو الفضل العراقی کیا فرماتے ہیں؟ العاشرہ قولہ ولکنی خشیت ان تکتب علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ جملہ کہ مجھے ڈر ہے کہ تراویح آپ پہ واجب ہو جائے۔ ظاہرہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام توقع ترتب افتراض قیام رمضان فی جماعت علی مواظبتہم علیہ، فرماتے ہیں کہ ظاہر اس کی حدیث یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر یہ ہے کہ اگر مواظبت کریں، اگر وہ دائماً بجا لائیں کس چیز کو؟ جماعت کے ساتھ رمضان میں نوافل کو بجا لائیں، اس سے یہ واجب ہو جائے گا۔ وَفِي ارتباط افتراض العبادة بالمواظبة عليها اشکال، یہ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل، اس میں بڑا اشکال ہے، یہ کون سی عبادت ہے بھائی کہ اگر اس کو مواظبت سے بجا لو تو یہ واجب ہو جاتا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے بھائی کہ ایک مستحب عمل مواظبت کی وجہ سے اس کو بجا نہ لو کہ یہ واجب ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَعَلَّ لِلْحَدِيثِ مَعْنًا غَيْرُ ظَاهِرِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ كَشَفَ الْغِطَاءَ عَنْ ذَلِكَ، ہو سکتا ہے اس حدیث کا کوئی مطلب اور ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے اس حدیث کی صحیح شرح کی ہو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون فرماتا ہے؟ یہ حافظ ابو الفضل العراقی ابن حجر کا استاد۔ اب بھائی یہ ابن حجر خود بولتا ہے کہ اس میں اشکال ہے، اس کو کس معمہ کو کسی عالم نے ابھی تک حل نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بجا لانے کے مستحب عمل اس کے بجا لانے کی وجہ سے وہ واجب بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے سرکار انبیاء پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا شب معراج کہ ہی 55 وما يبدل القول لدی، کہ نماز یہی 5 ہے اور اس کو 5 کا میں لیل و نہار میں 5 نمازیں واجب ہے، اور اس 5 کا جو اجر ہے میں 10 گنا دوں گا 50، اور یہ میں چینج نہیں کروں گا۔ شب معراج اللہ کا وعدہ ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1، ترجمہ ہے محمد ناصر الدین ناصر، کیف فرضت الصلاة لیلۃ الاسراء، ایک بہت لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 349 ہے بخاری میں۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ نے کتنی نماز واجب کی؟ بولا 50، کہا کہ بول جاؤ واپس چلے جاؤ، کہہ دو کہ یہ زیادہ میرے امت نہیں کر سکیں۔ چلتا گیا آتا گیا چلتا گیا آتا گیا، آخر میں 5 بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال هي 55 وهي 50 لا يبدل القول لدي، یہ 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ میں مزید اپنے رب کی طرف واپس جائیے، کیونکہ آپ کی امت ان کی طاقت نہیں بنی نہیں ہے۔ میں واپس لوٹا تو فرمایا یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، 5 ہیں اور یہ 50 ہے، یعنی ایک نماز کا اجر 10 گنا دے گا، ایک نماز پڑھیں گے نا اس کا اجر 10 گنا۔ میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی، میں اس کو چینج، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے شب معراج کہ میں دن رات میں نے 5 نمازیں واجب کی، میں اس سے زیادہ واجب نہیں کروں گا، اور پھر اس کیسے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر رہو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، ایک نیا نماز واجب کر دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال میں اس کے متعلق میں کل تقریر کروں گا اسی حدیث کے متعلق، یہ تہمت ہے پیغمبر۔ علامہ صاحب یہ بن جاؤ، کلمہ پڑھو۔ بس تم کہتے ہو کہ یہ حدیث جھوٹ بن گیا، یہ جھوٹ ہے نا؟ جھوٹ ہے، بالکل پیغمبر پہ جھوٹ ہے، تو سچا حدیث وہ اصل یہ ہے، اصل زید بن ثابت کی حدیث صحیح ہے کہ سیکتب علیکم یعنی العذاب والعقاب
آپ پہ لازم ہو جائے گا عذاب، کیونکہ صحابہ نے پتھر پھینکے تھے، اصل عذاب ان پہ آنا تھا، پیغمبر نے کہا تھا آپ پہ عذاب آئے، اس کو چینج کر دیا کہ مجھے ڈر رہا ہے کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے. وہ میں اس کے متعلق میں مزید بات کروں گا انشاءاللہ. کتبہ یکتبو بمعنی فرض آتے ہیں، فرض ہو جانا، بالکل فرض ہو جانا، عذاب فرض ہو، کتب علیہم العذاب، ان پہ عذاب واجب ہو گیا. علیکم السیام، یہ ساری کتبہ بمعنی فرض آتے ہیں نا، ادھر لازم ہو جانا، لازم ہو جانا. اعمال اچھا لگتی تھی، اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے لگتا تھا، تو امکان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یہ تراویح فرض کرے، اور اس تراویح کے فرض شدن سے لوگ مشقت میں ڈالا جاتا تھا، اس لیے رسول علیہ السلام نے اسے اباء و منع فرمایا نا، اور باجماعت نہیں پڑھا، 2-3 دفعہ پڑھا. میں نے عرض کیا نا، حدیث دو طرح کے ہیں، ایک زید بن ثابت کی حدیث ہے، اس میں نماز کے فرض ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں سیکتب علیکم، یکتب کیا چیز لازم ہو جائے گا، یعنی عذاب لازم ہو جائے. ایک عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث آپ کے علماء خود بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فعل خیر پہ مواظبت کریں، مواظبت کرنے کی وجہ سے، دوام کی وجہ سے دائم وہ واجب ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود قرآن میں فرمایا کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وہ مواظبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کو واجب کر دے جو اس کو امت اس کو بجا نہیں لا سکتی نا. یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ کل اس میں تقریر کریں گے. تھینک یو سر علامہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ پنس گئے، جواب نہیں آپ کے پاس، سب کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ ابھی تیاری کریں نا، میٹنگ رکھیں مدرسے میں، اور جواب کسی کے پاس نہیں. کیا فرمایا؟ اچھی کام کرنا اچھی عمل ہے. رمضان میں اگر ہم اچھے عمل کریں، ایک نفل کے ثواب ہم کو فرض کا اندازہ ملتے ہیں نا، تو کوئی برا عمل تو نہیں ہے نا. اگر واجب ان کو شمار، ہم ان کو واجب نہیں مانتے ہیں، نہ ان کو فرض مانتے ہیں، نہ ان کو. تو یہ بدعت ہے نا بھائی. اگر یہ اچھا عمل تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیٹھ گئے، کیوں ان کو مسجد سے نکال دیا، کیوں مسجد سے نکال دیا ان کو؟ اور لوگوں کو نماز سے منع مت کرو. نماز باطل، جو نماز مشروع نہیں ہے اسے منع کرتے نا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، طول عمر دے، اللہ تعالیٰ عبادات قبول فرمائے آپ. تھینک یو سر، اللہ جزائے خیر دے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ فضل ہادی صاحب کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید تیاری کریں گے، ایٹم بم کے ساتھ، مسائل کے ساتھ اگلے راتوں میں آئیں گے اور تراویح کو ثابت کریں گے. آج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہے.